وسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کلمہ پڑھنے والا سچا مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ اللہ نے ہمیں ہمارے ماں باپ بھی کلمہ پڑھنے والے عطا فرمائے، ان کے ماں باپ بھی کلمہ پڑھنے والے عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں بغیر محنت کے، بغیر قربانی کے، بغیر جد و جہد کے ہمیں اسلام کی پرورش نصیب فرمائی، ایمان کا گہوارہ عطا فرمایا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی، اہل بیت، صحابہ، اولیاء کاملین کی محبت اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ سب کے سب اللہ کے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نہیں دیتا، بس اس کے وہ مخصوص بندے، پسندیدہ بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی، اور یہ ہمارا ذمہ اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی حفاظت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عزتوں کی حفاظت کریں، رفعتوں کی قدر کریں اور اسلامی زندگی جینے کی کوشش کریں تاکہ ہم پر اللہ کی مزید رحمتیں برستی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام مخلوق میں اولیاء کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ عام مخلوق سے اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کو عطا فرمایا، پھر خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی فرمایا گیا۔ عام مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ اولیاء یعنی وہ اللہ کے محبوب بندے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اب ولی کا ہر زمانے میں ایک ہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکم پر اپنی زندگی کو تمام کر دیتا ہے۔ نہ دنیا کی خواہش اسے ہوتی ہے، نہ لذت دنیا کی چاہت اسے ہوتی ہے، نہ ثروت دنیا کی اسے فکر ہوتی ہے، مال و متاع کو جمانے کی اسے خواہش و فکر ہوتی ہے، بلکہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا، لٹانے والا ہوتا ہے، اور اپنے وقت کو اللہ رب العزت کی یاد میں مکمل طور پر گزارنے والا، اس وقت کو اللہ کی یاد سے کامیاب وقت بنانے والا بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کے اندر یہ صفتیں عطا فرما دیتا ہے اور ان صفتوں کو وہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے محفوظ کرتا ہے اور اس کی عزت و قدر کرنے والا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنے اکرام اور انعام کا خوب اور بھی فیضان جاری فرماتا ہے، جس سے وہ بندے کو اللہ تعالیٰ اونچا ایسا مقام عطا فرما دیتا ہے کہ جس کے متعلق خود خدا کا فرمان جو حدیث قدسی میں صحیح بخاری میں موجود ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا کہ جو میرے ولی سے بغض و عداوت کرتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فرمایا کہ اور میرا بندہ فرض عبادتوں کی ادائیگی کے بعد نفل عبادتوں پر اس قدر پابند ہو جاتا ہے، فرض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل پر بھی وہ اس قدر پابند ہو جاتا ہے کہ میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں اور اسے اپنی محبت سے سرفراز فرما دیتا ہوں۔ جب میں اسے اپنی محبت سے سرفراز فرما دیتا ہوں، كنت سمعه الذي يسمع به، فرمایا کہ میں اس کے وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ عطا کرتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے قدم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم میں داخل ہو جاتا، معاذ اللہ ایسا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو، اپنی معیت کو، اپنی رحمت کو اس بندے کے ساتھ ایسے فرما دیتا ہے کہ ایک بندے کی زبان
ہوتی ہے حکم خدا کا جاری ہو جاتا ہے، بندے کے ہاتھ ہوتے ہیں عطا خدا کی جاری ہو جاتی ہے، بندے کے قدم ہوتے ہیں سیر اللہ کو جو منظور ہے وہ جاری ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھنا، نگاہیں عام نگاہیں ہوتی ہیں مگر ان نگاہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نور بسا دیتا ہے، تو ایسا دیکھنا ہوتا ہے کہ جس دیکھنے کی کوئی دوسری مثال نہیں ہوتی ہے۔ اس دیکھنے سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہم اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش یوں کریں کہ رات کے اندھیرے میں ہم ایک قدم سے بھی دور بڑھ کر کے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اندھیرا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، تو ہم آنکھوں کے بالکل سامنے کوئی چیز آ جائے، آنکھوں کی پتلی کے بالکل 1-2 انگل کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی کم فاصلہ ہو یا اس سے بھی کم فاصلہ ہو جاؤ، تب بھی ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ مگر جب اسی اندھیرے کو روشن کرنے والے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ طلوع فرما دیتا ہے اور سورج کو روشن فرما دیتا ہے، تو حال یہ ہوتا ہے کہ ہماری نگاہوں کا دیکھنا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنی دور تک دیکھ لیتے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے۔ آسمانوں تک ہماری نگاہوں کی پرواز ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور سمندر کی طرف چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں تو ہزاروں کلومیٹر دور تک ہماری نگاہیں دیکھنے لگتی ہیں۔ ایسے ہی رات کے اندھیرے میں خدا جس چیز کو روشن کر دے، جیسے چاند اور ستارے ہیں، ان کو ہماری آنکھیں دیکھنے و لائق ہو جاتی ہیں۔ پتہ چلتا ہے خدا جس چیز کو روشن کر کے ہمیں دکھانا چاہتا ہے وہ بھی ہمیں نظر آ جاتی ہے، اور ہماری نگاہوں کو روشن کر کے جو دکھانا چاہتا ہے وہ بھی ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ یہی حال اللہ کے ولیوں کا ہوتا ہے۔ یہ عام انسانوں کی نگاہیں ہوتی ہیں، مگر اللہ کے ولیوں کی نگاہیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معرفت کا نور انڈیل دیتا ہے، اپنی رحمت و بخشش و عطا کا نور کو معجزن فرما دیتا ہے، اپنے ربانیت کے وہ جلوے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھانا مقصود ہوتا ہے وہ جلووں کو انہیں دکھا دیتا ہے، اور اللہ کا بندہ وہ تمام تجلیات کا مشاہدہ کرنے لائق ہو جاتا ہے۔ انوار و تجلیات کی روشنی میں جو جو چیز روشن ہو جاتی ہے اس روشن چیز کو وہ دیکھنے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی نگاہوں کی دیکھنے کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب اللہ کے نور سے دیکھنا اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیب فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نیک اور صالح بنا دیا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے اللہ والوں نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا ہے، دیکھنے میں تو یہ آتا ہے اللہ والوں نے حکومتوں کو ٹھکرا دیا ہے، دیکھنے میں تو یہ آتا ہے زر و جواہر کو انہوں نے اپنی جوتی کی نوک سے اڑا دیا ہے، انہیں دنیا کی دولت سونا چاندی کی فکر، مال و زر کی چاہت نہیں رہی ہے، مگر پھر بھی ان کا حکم ایسے چلتا ہے، ہواؤں پر ان کا حکم جاری ہوتا ہے، زمینوں پر ان کا حکم جاری ہوتا ہے، اور ہواؤں اور زمینوں سے جن کی زندگی ہے ان پر ان کے احکام کو جاری فرما دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عبادی الصالحون، اور ہم نے زمین پر یہ واضح روشن، اور ہم نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہم سے پہلے آئے ہوئے جو پیغمبر ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کو نازل فرمایا، اور ان کتابوں میں ایک عظیم کتاب ہے زبور، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ فرمایا، اور ہم نے زبور میں واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ زمین کے مالک، زمین کے حاکم کسے بنایا جائے گا؟ وہ اللہ کے نیک بندوں کو بنایا جائے گا۔ اللہ کے نیک بندوں کی وسعت ہوتی ہے، ان کی رحمت ہوتی ہے، ان کی طاقت ہوتی ہے کہ زمین ان کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب ہجرت فرما کر کے آپ مدینہ شریف تشریف لے جا رہے تھے، آپ کا سراغ پانے کے لیے ہزاروں گھڑ سوار نکل چکے تھے، ان میں سے ایک وہ تھا جس نے آپ کے سراغ پا لیا تھا، آپ کا پیچھا کر رہا تھا اور آپ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رسول اللہ نے زمین کو حکم فرمایا اے زمین اس کے گھوڑے کو پکڑ لے، تو اس کے گھوڑے کو زمین نے جکڑ لیا کہ وہ ایک قدم آگے نہ بڑھ سکا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معافی تلافی کر کے وہ واپس جانا چاہا، تب رسول اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اسے چھوڑ دے، تو
تو زمین واپس چلی گئی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی معجزے اولیاء کو کرامت کے طور پر در حقیقت اسی امت کے پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے، وہ کرامت ولی کے ہاتھ سے ظاہر فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی بہت ساری کرامتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دستہائے مبارکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری و ساری فرمایا۔ وہ کرامتیں ہیں جن کو دیکھ کر کے اہل باطل کے دلوں میں روشنی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے۔ یہی وہ کرامتیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر کے باطل عقیدہ رکھنے والوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھنے میں ایک چیز خرق عادت ہوتی ہے، مگر خرق عادت ہونا ایک اور چیز ہے، مگر اس خرق عادت سے لوگوں کے دلوں کو نور ایمانی مل جانا یہ اور بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کے ہاتھوں سے نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ دکن کے دست مبارک سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ کرامتوں کو جاری و ساری فرمایا ہے۔ آپ کی مشہور کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ دو گروہوں کے درمیان ایسا خون ریز معرکہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا، ایسا جھگڑا ہو گیا کہ جین مت اور دوسرے مت والوں کے درمیان ایسا جھگڑا ہو گیا تھا آپ کے زمانے میں کہ اب آپس میں دونوں کے درمیان تلواریں کھنچ جائیں گی اور ایک خون کی ہولی کھیلی جائے گی، ایسا معاملہ پیش ہو رہا تھا۔ مگر اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ امن و سلامتی کا پیغام سنانے والا بنا کر کے بھیجتا ہے۔ وہ ہدایت کا چراغ روشن کرنے والے ہوتے ہیں، ظلم و فساد کو مٹانے والے ہوتے ہیں، ظلم کو ختم کر کے دفن کر دیتے ہیں اور ہدایت امن سلامتی کو وہ عام کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز بھی اسی راستے سے سیر اللہ کرتے ہوئے اور اللہ کے حکم سے آپ زمین کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سیرو فی الارض، فرمایا زمین کی سیر کرو اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا نشانیاں تمہارے لیے رکھی ہیں، کیسے اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ انجام کیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھو، عبرت حاصل کرو۔ تو آپ بھی اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے سیر کی منزلوں سے گزر رہے ہیں کہ سیر فی الارض کے منزلوں سے گزر رہے ہیں کہ ایک مقام پر آپ پہنچتے ہیں کہ معاملہ جنگ کا سا ہو گیا ہے، دونوں آپس میں آمنے سامنے ہیں، تلواریں سونت لی گئی ہیں، اب ایک دوسرے پر حملہ ہی ہونا باقی ہے۔ مگر حضرت خواجہ نے نظر کی اور آپ نے ایک بلند بانگ نعرہ لگایا، تکبیر اللہ اکبر کی بلند فرمائی۔ الحمدللہ، اللہ اکبر کی تکبیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت، وہ ولولہ، وہ زلزلہ عطا فرمایا ہے۔ باطل کے لشکر میں جب بھی اس تکبیر کو بلند کیا جاتا ہے، باطل لرزتا ہوا وہاں سے بھاگتا نظر آتا ہے، اور اللہ کی تکبیر کی بلند کرنے کا یہ مقام ہوتا ہے کہ شیطان اس جگہ کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب بھی اذان دی جاتی ہے، اللہ کی تکبیر کو بلند کیا جاتا ہے، شیطان پیشاب خانوں میں بھاگ کر کے چھپ جاتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ والوں نے اللہ کی تکبیر کو ایسے بلند کیا جیسا کہ اس کا حق تھا۔ آپ نے بھی تکبیر کو بلند فرمایا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ فرمایا۔ جب لوگوں نے آپ کی طرف توجہ کی اور آپ کے اس خرق عادت عظمت بھرے پیام کو آپ نے دیکھا، تکبیر کو سماعت کیا، ان کے دل اور ہوش بھی اسی طریقے سے لرزہ براندام ہو گئے کہ انہیں خود ان کی ہی فکر نہیں رہی، انہیں یہ ہوش ہی نہیں رہا کہ ہم یہاں آئے کس لیے ہیں اور یہاں جمع کس لیے ہوئے ہیں۔ حضرت کے چہرے پر نور پر جیسے ہی نگاہ پڑتی ہے، آپ ان کے چہرے کی زیارت کے دیوانے ہو جاتے ہیں لوگ، اور آپ کے قریب آ جاتے ہیں اور آپ ان لوگوں کو ہدایت کا درس دیتے ہیں، ہدایت کی تعلیم دیتے ہیں، ظلم سے منع کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بھائی چارگی کا خیال رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان لطافت میں وہ کمال لطافت عطا فرمایا تھا، جیسے جیسے آپ لوگوں کے سامنے اسلامی تعلیم کو پیش کرتے، لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے حلقہ بگوش اسلام ہو جایا کرتے تھے۔ یہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ یہاں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں کی آج یہ کروڑوں کی تعداد موجود ہے۔ آج کروڑوں کی تعداد میں لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، تو کسی بادشاہ کی تلوار نے انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے پر مجبور نہیں کیا ہے، نہ کسی جنگ نے انہیں مجبور کیا ہے، نہ کسی طاقت کے دبدبے میں آ کر کے لوگوں نے قبول کر لیا ہے۔ لوگوں نے اگر کلمے
کو قبول کیا ہے، کلمے والے اللہ والوں کے کردار کو دیکھ کر کے انہوں نے کلمے کی حقانیت کو جانا ہے، اللہ کے ولیوں کی زندگی اور ایثار کو دیکھ کر کے انہوں نے کلمے کی حقانیت کو جانا ہے، اور جب انہوں نے دل سے اس حقانیت کو جان لیا تو اس سے دور وہ کیسے اپنے آپ کو رکھ سکتے تھے؟ وہ بھی بغیر کسی جبر و اکراہ کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی جان کے ڈر کے، بغیر کسی تلوار سے کٹنے کے خوف سے وہ خوشی خوشی حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہے، اور آج بھی جاری و ساری ہے سلسلہ، اور قیامت تک کے جاری و ساری ہی رہنے والا ہے، اس لیے کہ قیامت سے پہلے عالم میں ایک ہی کلمہ گونجنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی گونجنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو گونج بخشا ہے، اور یہی کلمے کو بلند ہونا ہے، اور اسی کلمے کو بلند کیا جانا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے ولی رسول اللہ کی زندگی کے، رسول اللہ کی تعلیمات کے عملی نمونہ ہوا کرتے ہیں، ان کے کردار کے وہ عملی نمونہ ہوا کرتے ہیں، اسوہ رسول کے جیتی جاگتی تصویر وہ ہوا کرتے ہیں، اسی نبی کے اخلاق و کردار کو انہوں نے اپنایا ہے، وہ لوگوں کے سامنے اخلاق نبی کو اپنے عمل کے ذریعے پیش کرتے ہیں، لوگ جب ان کی ذوات مبارکہ کو دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں۔ جب کلمہ پڑھنے والا ایک امتی اس قدر اعلیٰ شان والا ہے تو کلمے والے نبی خاتم المرسلین کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی، نبی آخر الزمان کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی۔ لوگ اس کے معترف ہوتے گئے اور قبول اسلام کرتے گئے، زمانہ گزر گیا ہے اور آج بھی زمانہ گزر رہا ہے، طاقت اسلام کو دبانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، بچوں کو، بھوکوں کو، پیاسوں کو، عورتوں کو ظلم کا شکار بنا رہے ہیں، مگر اسلام کے بڑھنے کی طاقت کو روکنے کی طاقت نہیں کر رہے ہیں۔ جس تیزی سے اسلام اس وقت پر بھی پھیل رہا تھا آج بھی اسی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور قیامت تک کے اسی تیزی سے پھیلتا رہے گا۔ اس لیے ایثار و قربانی یہ اسلام والوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ شہادت پر خوش ہو جانا یہ ایمان والے ہی کا جذبہ ہے، موت پر خوش ہو جانا یہ ایمان والے ہی کا جذبہ ہے، دنیا دار کا جذبہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کی طلب میں زندگی گزارتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے موت کو یہ کہتا ہے ارے موت آخر کیوں دور ٹھہری ہے، کبھی تو آ جاتا کہ گلے جیسے لگاؤں، قبر میں جب سوال ہوگا مصطفیٰ کا زیارت نصیب ہونے والی ہے، مصطفیٰ پیارے کی زیارت نصیب ہونے والی ہے، اور رحمت و راحت میں مجھے خدا جنت کا گھر عطا فرمانے والا ہے۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے، مومن یہی خیال رکھ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ والوں نے، اولیاء نے مومنوں کے دلوں میں اسی شان کو اجاگر فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا سے گزرے ہوئے ولیوں کو سینکڑوں برس ہو جاتے ہیں مگر ان کی محبت کو کوئی ہمارے دلوں سے نکال نہیں سکتا ہے۔ جب ولیوں کی محبت کو ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتا ہے تو پھر نبیوں کی محبت کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ پھر نبیوں کی محبت کو نہیں نکالا جا سکتا ہے تو پھر سید الانبیاء، خاتم مرسلین، نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ عزیزو، زمانے کی مکاریوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو رسول اللہ کے قریب کرنے کی ضرورت ہے، محبت رسول میں اپنے آپ کو سرشار کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت ایک انوکھا جذبہ ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول سے محبت کرنا جسے آ جاتا ہے، جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہو جاتا ہے، وہ لذت سوز عشق ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے کہتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے وہ آگ لگا دی ہے۔ یہ آنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ اللہ کا بندہ جب تڑپنے لگتا ہے تو اس کی ہر تڑپ اسے جہنم سے دور کرنے والی ہوتی ہے، ہر درد اس کو اس کے اللہ کے عذاب سے دور کرنے والی ہوتی ہے، اور وہ درد کو دور جہنم سے کر دیا جاتا ہے اور پھر جنت کی نعمتوں سے اسے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ عزیزو، اللہ کے ولیوں کی زندگی ہمارے لیے رحمت الہی کا ذریعہ ہے، اللہ کے ولیوں کی زندگی ہمارے لیے نزول برسات کا ذریعہ ہے، اللہ کے ولیوں کا وجود ہمارے لیے نزول رزق کا ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں سرکار نے فرمایا اللہ کے ولیوں ہی کے وجہ سے اللہ زمین پر رزق اگاتا ہے، اللہ کے ولیوں کی برکت ہی سے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے۔ یہ اولیاء کی برکتیں ہیں، ہمیں یہ اولیاء کی برکتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ اولیاء کی زندگی ہوا کیسے کرتی ہے؟ کیا وہ نمازوں سے غافل ہونے والے ہوتے ہیں؟ کیا وہ روزوں سے غافل ہونے والے ہوتے ہیں؟ خدا کی قسم، نماز سے غافل ہونے والا وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے، روزوں سے غافل ہونے والا وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دینے والا وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ ولی وہ ہے جو نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے، ولی وہ ہے جو روزوں کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے، ولی وہ ہے جو حلال و حرام کی تمیز کو برقرار رکھنے والا ہوتا ہے، اور جب وہ اس عمل پر پابند ہو جاتا ہے اللہ کی رحمتوں سے اسے عطائیں اور رفعتیں، منزلتیں میسر آ جاتی ہیں کہ وہ مخلوق میں ایک ممتاز مقام، خلق سے
اونچا، اولیاء کا جو مقام عام مخلوق میں جو اونچا مقام ہے اس مقام پر اسے فائز فرما دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی حضرت خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر کرتے ہوئے، آپ اس زمانے میں تو ہندوستان کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے، ہندوستان کا خطہ بہت وسیع و بلند و بالا تھا، افغان وغیرہ وغیرہ اس طرف سے ملا جلا ایک ہی خطہ تھا، الگ الگ حکومتیں اگرچہ اس میں رہتی تھیں مگر اس زمانے کے جیسے حکومتوں کے الگ ہونے کے ساتھ ساتھ حدود کی جو پابندیاں تھیں اس زمانے میں وہ حدود کی پابندیاں نہیں تھیں، انسانوں کو آزادی تھی کہ وہ جہاں چاہے جس طرح چاہے جانا چاہے وہ جا سکتا تھا، وہ سیر کرنے جانا چاہے جا سکتا تھا، سکونت کے لیے رہنے کے لیے جانا چاہے جا سکتا تھا۔ آج کی طرح ویزا پاسپورٹ وغیرہ کی پابندیوں کا وہ زمانہ نہیں تھا۔ آپ سیر کرتے ہوئے پہنچ رہے ہیں اور ایک مقام پر کشمیر کے مضافات میں ایک علاقے میں آپ پہنچتے ہیں، وہاں سے گزرتے ہوئے ایک ندی کے گھاٹ پر آپ وضو کرتے ہیں اور عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور عبادت حضرت خواجہ بندہ نواز کی کیسے عبادتیں گزرتی تھی، آپ کی تاریخ میں روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد میں کچھ مختصر سا کھانا تناول کرتے تھے اور کچھ دیر کے لیے سو جاتے تھے، آدھی رات سے پہلے آپ جاگ جاتے تھے اور خود وضو کرتے تھے اور اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کروایا کرتے تھے، اور وضو کرانے کے بعد تہجد کی نماز اپنے مرشد حقیقی کے ساتھ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے حجرے عبادت میں انہی کے ساتھ ادا کرتے، اور پھر باہر نکل کر کے حجرے کے باہر آپ بھی ذکر و اذکار میں مشغول و مصروف ہو جاتے، اور پھر جب فجر کا وقت ہوتا پھر خود آپ تازہ وضو کرتے اور اپنے پیر و مرشد کو تازہ وضو کرواتے اور نماز ادا فرماتے۔ نماز ادا کرنے کے بعد اپنے پیر و مرشد کی اقتداء میں پیر و مرشد نماز فرض کے بعد عبادت میں اوراد و وظائف میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز ان کی مسند تدریس پر جلوہ فرما ہو کر کے طالبان علوم شرعیہ کو، طالبان علوم اسلامیہ کو عقائد اسلام عمل کی حلال و حرام کی تعلیم قرآنی درس دیا کرتے تھے، اتنی دیر تک کہ جب آپ کے مرشد جب اشراق کی نماز کے لیے اٹھ جاتے آپ اتنی دیر میں درس و تدریس سے فارغ ہو جاتے، پھر آپ بھی اپنے مرشد کے ساتھ نماز ادا کرتے اور کچھ دیر اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر رہتے۔ لوگ جو حضرت سے کچھ پوچھنا سمجھنا سیکھنا چاہتے ان کو حضرت واعظ و نصیحت فرماتے، سمجھاتے، سکھاتے، بتاتے، آپ بھی خود باادب مؤدب ہو کر کے بیٹھ جاتے اور خود بھی اس سے درس حاصل کرتے، اور پھر اس کے بعد کچھ دیر قلیلہ کرتے، پھر اس کے بعد جاگ جاتے، ظہر کے زوال کے جیسے ہی زوال کے فوراً بعد ظہر کی نماز تک عبادت میں مشغول رہتے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، نماز کے بعد پھر ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، پھر عصر کی نماز کے بعد اپنے پیر و مرشد بھی عبادت میں ریاضت میں مشغول ہو جاتے، آپ بھی مشغول ہو جاتے، مغرب کی نماز کے بعد پھر اپنے پیر و مرشد بھی عبادت میں مصروف ہیں، آپ ان کی جگہ پر درس و تدریس دے رہے ہیں، علوم متداول علوم اسلامیہ کا درس دے رہے ہیں، طالبان علوم حقیقیہ طالبان علوم شرعیہ کو سیراب کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ کچھ دیر کھانا کھاتے ہیں، مرشد کی خدمت میں رہتے ہیں، پھر آرام کرتے ہیں، پھر آدھی رات سے پہلے جاگ جاتے ہیں۔ یہی آپ کی زندگی کا 18 سال تک کے کم و بیش وقت جو گزرا آپ کے مرشد کی بارگاہ میں، یہ 18 سال کا آپ کا یہی معمول رہا، اس سے ہٹ کر کے کوئی معمول ہی نہیں رہا۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے، نہ نماز پنجگانہ کو چھوڑا گیا، نہ نماز تہجد کو چھوڑا گیا، نہ نماز نوافل کو چھوڑا گیا، نہ روزوں کو چھوڑا گیا، عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے اور ذکر و اذکار کرتے رہے، درس و تدریس کرتے رہے اور اللہ کی رحمتوں کو پاتے رہے۔ یہی حال آپ کا تا دم زیست باقی رہا، پوری زندگی یہی حال میں آپ زندگی گزارتے رہے اور آپ کی زندگی اسی پر تمام ہو گئی۔ عزیزو، آج ہم اولیاء سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے دعوے کو سچا ہم کب جان سکتے ہیں؟ جب ہم بھی ان کی طرح نمازوں کی پابندی کرنے والے ہو جائیں۔ ہم اولیاء سے اگر سچی محبت رکھتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں ان کی ہر ادا کو اپنانا ہمارا ذمہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ عام انسانوں کے لیے کم سے کم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی ہونا ضروری ہے۔ اگر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے تو جان لیں کہ ہماری محبت جھوٹی ہے، ہم دنیا پرست ہو گئے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی کسی خواہش کے پیش نظر اسی محبت کا دم بھر رہے ہیں، اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لالچ میں محبت کا دم بھر رہے ہیں۔ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، دل سے ان سے محبت نہیں رکھتے ہیں۔ اگر دل سے ان سے محبت رکھتے ہیں تو ان کے دروازے کی خاک سے بھی ہمیں محبت ہو جائے گی، ان کے دروازے کے خاک سے ہمیں ایسی محبت ہو جائے گی کہ وہ ہمیں مل جائے تو خاک شفا بنا کر کے ہم اسے سیرابی حاصل کر لیں۔ عزیزو، آج ہماری زندگی کیسی ہے؟
اولیاء کے آستانوں سے ہماری عقیدت ضرور ہے، مگر اولیاء کی زندگی سے ہمارے کوئی تعلق، کوئی علاقہ نہیں رہا۔ ایسی عقیدت ہمیں فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ عقیدت و محبت وہ فائدہ دے گی جو آپ اولیاء کی طرح عبادت کے پابند ہونے کی کوشش کرو، کم سے کم خدا کی بارگاہ میں نافرمان ہونے سے اپنے آپ کو بچا لو، حرام کے مرتکب ہونے سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کی بارگاہ میں حرام کرنے والے بندے ہونے سے اپنے آپ کو بچا لو، اور نمازوں کو چھوڑنے والے بندے ہونے سے اپنے آپ کو بچا لو، پابند نماز، پابند صوم و صلاۃ ہونے والے بندے بن جاؤ۔ عزیزو، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا ایک کرامت بتا کر کے میں بات کو ختم کر لوں گا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھاٹ پر آپ نے وضو کیا، غسل کیا اور عبادت میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، تو لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ ہمارے گھاٹ پر ایک مسلم آ گیا ہے، ہمارے گھاٹ کو وہ ناپاک کر دیا ہے، اب ہم اس کو پاک کیسے کریں گے، شور و غل مچانے لگے۔ مگر اللہ والوں کی چال ہے، اللہ والوں کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ کا یہ مرحلہ تھا، نہ جانے وہ کون سے تجلیات نورانیہ، تجلیات ربانیہ میں مصروف دیدار تھے، انہیں دنیا و ما فیہا کا ہوش ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ان تمام جوگیوں کا، پاکھنڈیوں کا سب سے بڑا سردار جو تھا وہ آ گیا، اور وہ اس زمانے میں ایسا بڑا جادوگر تھا کہ جس کے جادو سے زمانے بھر کے لوگ پریشان ہو چکے تھے اور پریشان ہو رہے تھے۔ وہ آتا ہے اور آپ پر آ کر کے خوب چیخنے چلانے اور اپنے عمل کے ذریعے کچھ حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ جسے محفوظ رکھے اسے کون کیا کر سکتا ہے۔ فانوس بن کر کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے کا مرحلہ تھا۔ اللہ نے جن کی حفاظت کا ذمہ لیا اسے کون مٹا سکتا ہے۔ اس نے اپنی ساری کوششیں کر لیں، مگر آخر کار حضرت خواجہ بندہ نواز نے اپنی نگاہ ناز کو کھولا اور ایک نگاہ جلال اس پر ڈالی، تو حال یہ ہوا کہ اسی وقت پر گر کر کے وہ زمین بوز ہو گیا، اور دیکھنے والوں نے، اس کے چیلوں نے اسے دیکھا اور یہ جان لیا کہ یہ تو دنیا سے چل بسا ہے، اب اس میں جان باقی نہیں بچی ہے، اور وہ حیران و پریشان رونے چیخنے چلانے لگے۔ کچھ دیر بعد حضرت تبسم فرماتے ہوئے اس کے قریب جاتے ہیں اور ٹھوکر لگاتے کہتے ہیں، اٹھ اس اللہ کے حکم سے جس نے تجھے اور مجھے سب کو پیدا فرمایا ہے۔ زبان سے یہ نکلنا ہی تھا، جو مردہ تھا وہ زندہ ہو کر کے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونا ہی تھا۔ اور آپ جان لیں، موت کے بعد کافر کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ خدا کی ذات ہے، آخرت ہے، جنت و جہنم کا یہ اللہ کا جو فرمان ہے وہ حق ہے، اور فرشتوں کو دیکھ لینا اس کو جب میسر آ جاتا ہے، مگر اس وقت کا اقرار اسے کام نہیں دیتا ہے۔ اس کا نصیبہ تھا کہ مرنے کے بعد اس نے اس سب چیزوں کو دیکھ لیا تھا، اب جیسے ہی پھر زندگی مل گئی ہے، آنکھ کھولتا ہے، زبان سے صرف ایک جملہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے۔ جب اپنے گرو کو دیکھے تو سارے چیلوں نے کیا کیا ہوگا، سبھی ایک کے بعد دیگرے حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہے، اور آخر کار آپ کچھ دن وہاں قیام فرما کر کے ان کی روحانی ظاہری باطنی تربیت فرماتے رہے، انہیں سلوک کی منزلوں کو طے کرواتے رہے۔ ایک دن وہ جو بہت بڑا جادوگر تھا وہ بہت بڑا متاثر ہو گیا، اور آپ کی بارگاہ میں ناریل، ایک جو ان کا لوٹا ہوتا ہے جسے ناریل بولتے ہیں، وہ لوٹا اس قسم کا ان کا ایک لوٹا تھا جس کو وہ منہ کو کپڑے سے باندھ کر کے رکھا تھا، اور اس کے اندر پورے کا پورا ایک سیر بنا کر کے وہ لایا، اور اس زمانے میں چونکہ یہ معاملہ رہا تھا تو وہ ایک سیر بنا کر کے لایا، اور اس نے کہا کہ اس سے ہزاروں من آپ سونا بنا سکتے ہیں، یہ میری پوری زندگی کا نچوڑ، پوری زندگی کا پل ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، قبول فرمائیے۔ حضرت نے اسے اٹھایا اور دریا کے اندر پھینک دیا، وہ دریا میں بہتا ڈوبتا چلا گیا۔ وہ حیران و پریشان ہو گیا، میری ساری زندگی کا سرمایہ جس سے میں حکومت کر سکتا تھا، جس سے میں تختوں کو پلٹ سکتا تھا، میں اپنے قوم کو ایک عظیم دولت سے مالا مال کر سکتا تھا، وہ سب کچھ میں نے آپ کو دیا، آپ نے بہا دیا۔ فرمایا کہ اے فلاں، ان کا نام اسلامی رکھ دیا گیا، اور فرمایا کہ دنیا کے طالب مت بنو، دنیا کے طالب بنو گے تو تم کبھی سالک نہیں بن سکتے ہو، اگر سالک بننا چاہتے ہو تو طالب دنیا بننے سے اپنے آپ کو روک لو۔ فرمایا اگر تمہارا دل ہی اتنا ہی زیادہ پریشان ہے اور یہی چیز تمہیں چاہیے تو دیکھو، نظر کرو دریا میں، جو لوٹا اٹھانا چاہو اٹھا لو، یا جتنے اٹھانا چاہو اٹھا لو۔ آپ نے حکم فرمایا، دریا کے کنارے ہزاروں وہی لوٹے، اسی طریقے کے لوٹے تیرتے نظر آئے جس طریقے کا لوٹا وہ لا کر کے دیا تھا، سب سے ایک سیر، سب کے سب ایک سیر سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کو پتہ چل گیا
گیا کہ دولت کمانا، اکسیر بنا لینا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، اللہ کا ولی بن جانا یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو بدلا اور توبہ کیا، دنیا کی طلب سے، ہوس سے اپنے آپ کو بچایا اور ہر حضرت کی خدمت میں سچے صادق مرید صادق بن گئے، اور ایک وقت وہ آیا کہ آپ کو ولایت کی منزلوں سے سرفراز فرمایا گیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، جسے اپناتے ہیں اسے خدا سے ضرور ملا دیتے ہیں، اور جسے وہ اپنا لیتے ہیں اور جس کو اپنایا گیا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ دنیا کی خواہش چھوڑ دے۔ اور آج ہم جب بھی کسی ولی کی بارگاہ میں اپنی کسی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے یا ان کا وسیلہ لے کر کے ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ ہم گھر مانگتے ہیں، زمین مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، اور نہ جانے کیا ہماری ضرورتیں وہی مانگتے ہیں، مگر یہ ہمیں دنیا ہے۔ اللہ والے دنیا سے توڑنے، رب سے ملانے کے لیے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ والے کی بارگاہ میں دنیا نہیں آخرت مانگو، خدا ضرور عطا فرما دے گا۔ ان کے وسیلے سے آخرت مانگو، خدا ان کے وسیلے کو ضرور قبول فرمائے گا۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ کی حقانیت فوراً سمجھ میں آ جائے گی۔ ایمان کی دولت ہمیں میسر آ جائے گی، عمل کی دولت ہمیں میسر آ جائے گی، اور ہم اگر اس کو مانیں گے اور حاصل کریں گے یقیناً ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے ولیوں کی محبت عطا فرمائے، اس کے محبوب بندوں کی محبت عطا فرمائے، دنیا کی طلب سے ہمیں دور فرمائے، آخرت کی چاہت عطا فرمائے، دنیا و ما فیہا میں ہمیں دنیا کے کتوں سے محفوظ فرمائے، ظالم حکمرانوں سے محفوظ فرمائے۔ مولا جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں، یتیم بچوں، بے سہاروں کی مدد فرما۔ پروردگار تو قادر مطلق ہے مولا، تو اپنا قہر تیرے محبوب بندوں کے ظالموں دشمنوں پر جاری و ساری فرما دے۔ پروردگار جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر، بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے مولا، ان خون بہانے والے ظالموں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما دے۔ مسلمانوں میں یکجہتی عطا فرما، اتفاق، اتحاد، محبت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما، ہمیں تیرے محبوب بندوں کے طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جن کے اولاد ہیں انہیں نیک باخلاق با کردار فرما، جو بے روزگار ہیں برسر روزگار فرما، جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما۔ تمام مومنین مومنات کے رشتے ازدواج میں محبت، مودت، شفقت، رحمت، عنایت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔